روزی روٹی کو لے کر کے بہت پریشان رہتا ہے. تو جو لوگ روزی کو لے کر پریشان رہتے ہیں اور رزق حلال حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، تو چند چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی. اس میں تو ایک چکی تھی، ایک مٹکا تھا، ایک مشک تھی، اور کچھ کھجور کی چھال اور پتے بھرے ہوئے سے بنا ہوا تکیہ تھا. بس یہ تھوڑا سا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو دیا تھا. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام خود کرتی تھی، پانی بھرتی تھی، چکی میں آٹا پیستی تھی، گیہوں وغیرہ ڈال کر کے جو بھی اناج ہو، اور گھر میں جھاڑو بھی لگاتی تھی، کھانا بھی پکاتی تھی. تو بار بار اس کام کو کرنے کی وجہ سے اس کے اثرات بدن پر بھی ظاہر ہونے لگے تھے. وہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، مشک پانی کی بھر کر لانے کی وجہ سے کندھوں پر نشانات پڑ گئے تھے، اور کھانا بنانے کے لیے چولہا جلانا پڑتا تھا، آگ جلانی پڑتی تھی، اس میں آگ جلاتے وقت پھونک مارتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا اثر چہرے پر بھی ظاہر ہوتا تھا، اور گھر میں جھاڑو وغیرہ بھی لگانا ہوتا تھا، کپڑوں پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے کام میں مشغول رہا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما نہیں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ تو رونے لگی کہ فاطمہ تمہارا یہ کیا حال ہو گیا، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں اور کندھوں پہ نشانات پڑ گئے ہیں، چہرے پہ بھی اثر ظاہر ہونے لگا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے پاس کوئی باندی، کوئی نوکر تو ہے نہیں کام کرنے کے لیے، مجھے سب کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. پھر تو وہ اپنے گھر چلی آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا واقعہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور اس وقت حضرت علی حضرت فاطمہ تھے، رات کا وقت تھا، سونے کے لیے بھی صرف ایک ہی چیز تھی، وہ دونوں اس پر سو جایا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو دونوں دوڑے ہوئے دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے. اب بیٹھنے کے لیے تھوڑی ہچکچاہٹ ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. یہ ہے محبت، ایک طرف حضرت فاطمہ، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیٹی فاطمہ، مجھے تمہاری امی حضرت عائشہ نے سب کچھ بتا دیا، آپ نوکر اور خادم لینے کے لیے آئی تھی، لیکن کیا میں آپ کو نوکر اور خادم سے بھی اچھی چیز بتاؤں؟ میرے بھائیو، ہمیں اس میں غور کرنا ہے. اس وقت سب سے زیادہ اگر ضرورت روزی اور روٹی کے مسئلے کے حل کرنے کی تھی تو حضرت فاطمہ کو تھی. سب سے بڑا مسئلہ تھا روزی روٹی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو وظیفہ بتایا وہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اگر اس علماء کرام اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں اگر اس سے بڑا وظیفہ کوئی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنے داماد حضرت علی کو دیتے. اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. اور وہ کیا تھا کہ بیٹی جب تم دونوں بستر پر سونے کے لیے آنے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو.
یہ وظیفہ بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم اس کا اہتمام کریں, آپ اس کے اثرات دیکھیں گے. کبھی بھی ناگا نہ کرے, روزانہ پابندی کے ساتھ جب بستر پر آیا کرے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے. آپ خود اس کے برکات دیکھیں گے. خیر, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی, لیکن یہ وظیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی سے پڑھتے رہے. اللہ پاک نے امیر المؤمنین بنایا, عزت کی چوٹیوں پہ پہنچایا. ایک صحابی پوچھنے لگے کہ یہ وظیفہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں؟ کہ جی ہاں, مجھے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتلایا میں روزانہ اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا ہوں. کہ جنگ صفین میں رات دن مشغول رہے, اس میں بھی کہ جی جنگ صفین میں بھی میرا یہ وظیفہ نہیں چھوٹا, یہ میری تسبیح نہیں چھوٹی. تو میرے بھائیو, یہ وظیفہ سب سے زیادہ مؤثر ہے اور مجرب ہے. آپ خود اس پر عمل کر کے دیکھیں. چھوٹا سا عمل ہے, پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ روزانہ جب بستر پر آیا کرے سونے کے لیے, یہ وظیفہ پڑھ کر کے سو جایا کریں. پورے بدن کی تھکن بھی دور ہو جائے گی, روزی روٹی کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا تھا, جبکہ ان کو روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت تھی, خادم اور نوکر کی ضرورت تھی اس وقت میں. تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں, انشاءاللہ اس کے ثمرات, اس کے اثرات آپ خود محسوس کریں.